الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. گرامی قدر محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 80 کی تلاوت کی ہے. گزشتہ آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اور یہ تمام دین کی باتوں کا بیان کرنے والا ہے، اور مسلمانوں کے لیے یعنی اس کا اتباع اور فرما برداری کرنے والوں کے واسطے بڑی ہدایت اور بڑی رحمت اور خوشخبری سنانے والا ہے. تو اب مسلمانوں کی طرف یہ بیان موڑ دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اب آگے روئے سخن جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف ہے کہ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت کیوں کر ہوئی. یہ اس طرح ہوئی کہ انہیں فلاح و سعادت کی راہ پر چلاتی ہے اور برائیوں اور بدعمالیوں کی راہ سے روکتی ہے. جیسا کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ عدل کو اپنا شیوا بناؤ، نیک کرداری میں سرگرم ہو جاؤ اور قرابت والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، فحش کاموں سے بچو، ہر طرح کی برائیوں سے اجتناب کرو اور ظلم و زیادتی سے کبھی آلودہ نہ ہو. محترم حضرات، یہ وہ آیت ہے جس میں اس آیت میں تقریباً دین کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ اکثر دین کی باتیں اس میں آ گئی ہیں، اور یہ وہ آیت ہے جس کو 5ویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شروع کیا تھا، خطبے میں اس کو شامل کیا تھا، اور آج بھی جمعے کے خطبے میں ہر خطیب جو ہے وہ اس آیت کی تلاوت کرتا ہے. تو گویا کہ اس آیت میں 3 امر بیان کیے گئے ہیں اور 3 نہی کو بیان کیا گیا ہے. تو امر میں سب سے پہلی چیز جو فرمائی جا رہی ہے وہ ہے عدل، کہ ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. تو یہ جو آیت ہے مختصر سے فقرہ ہے، اس میں 3 ایسی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جس پر پورے انسانی معاشرے کی درستی کو بیان کر دیا گیا ہے. تو پہلی چیز عدل ہے. عدل کا عام طور پر جو ہے وہ معنی لیا جاتا ہے اردو زبان میں انصاف، جبکہ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ انصاف کے معنی ہیں برابری. تو برابری جو ہے نا وہ ہر ایک انسان میں ہونا ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس معاشرے میں کچھ لوگوں کو اونچا درجہ دیا، کچھ لوگ نیچے درجے کے ہیں، کچھ لوگوں کو زیادہ تعلیم دی، کچھ لوگوں کو کم تعلیم دی. تو یہ مساویانہ، اسی سے جو ہے نا عدل سے مساویانہ حقوق جو ہے نا وہ سامنے آئے، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہاں البتہ کچھ حقوق ایسے ہیں جن میں ہر انسان برابر ہے، اور وہ جیسے مثال کے طور پر شہری حقوق ہیں، اور شہری حقوق میں سب کے سب لوگ برابر ہیں.
اور بھی کچھ ایسے حقوق ہیں جن میں سارے کے سارے انسان برابر ہیں، لیکن دوسری چیزیں ان میں انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر سب انسان برابر ہو جائیں تو پھر معاشرے کا نظام جو ہے وہ شاید نہ صحیح چل سکے۔ تو اللہ رب العزت نے جو مساویانہ تقسیم کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ شہری حقوق میں سب برابر ہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن یہ جو دولت کی تقسیم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق کی ہے، اپنے جس طرح اللہ رب العزت نے مناسب سمجھائے اس طرح اس کو تقسیم فرمایا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ مثال کے طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ اولاد اور ماں باپ ایک جیسے برابر ہو جائیں، یا ایک افسر جو ہے وہ اور اس کا ماتحت کام کرنے والا برابر ہو جائیں، یہ غلط بات ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ اپنے حقوق کو صحیح طریقے سے ایک انتہائی تناسب کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرے، تو یہ ہے عدل کے معنی۔ تو دوسری چیز جو اس میں بیان فرمائی جا رہی ہے وہ ہے احسان۔ یہ جو احسان ہے یہ عدل سے تھوڑا سا اور اوپر درجے کا ہے، کہ بے شک ایک دوسرے کے ساتھ عدل سے پیش آئیں، انصاف کے ساتھ پیش آئیں، لیکن اگر صرف ناپ تول ہی رکھیں گے کہ یہ میرا حق ہے اور یہ آپ کا حق ہے، تو پھر معاشرے کے اندر وہ خوبصورتی نہیں پیدا ہوگی، وہ مٹھاس اور شیرینی نہیں پیدا ہوگی۔ لیکن اگر آپ احسان کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا حق چھوڑ کر دوسرے کو زیادہ دینے کے لیے اپنی قربانی دے رہے ہیں، ایثار کر رہے ہیں۔ جیسا کہ بہت ساری ہمیں واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام میں کہ صحابہ کرام کس طرح ایک دوسرے کے لیے ایثار کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو ہے یہ ایثار کرنا، اپنا حق دوسرے کو دے دینا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی عدل کے ساتھ ساتھ احسان کا معاملہ اختیار کرو، احسان کا برتاؤ کرو۔ احسان جو ہے والدین کے ساتھ بھی ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہے، اور دوسرے تمام معاشرے کے انسانوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو جیسے جیسے جن کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے حق سے کچھ زیادہ دے دینا، تو یہ چیز جو ہے نا احسان والا معاملہ ہے۔ اگر یہ معاشرے میں احسان والا معاملہ اختیار کیا جائے تو معاشرے میں بہت ہی زیادہ پیار اور محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق پیدا ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت احسان کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، کہ اپنے جو بہت ہی زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ان کے حقوق دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مالدار جو رشتہ دار ہے اس پر حق ہے کہ وہ اپنے جو کم درجے کے لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کرے، ان کا خیال رکھے، یعنی کہ یہ نہیں کہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور دوسرے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کا خیال نہ کرے۔ تو یہ چیز انتہائی غلط ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اگر دیا ہے تو اپنے ایسے رشتہ داروں کا خیال رکھے جو کہ مالی طور پر کمزور ہے۔ تو ان میں جو ہے نا سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے، کہ والدین کی خدمت کرے، والدین کو اچھے طریقے سے رکھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیوی بچے ہیں، بیوی بچوں کا خیال رکھے۔ جب بیوی بچوں کے بعد جو ہے وہ جو کہ قریب ترین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ اور بیوی بچوں کے بعد جو ہے نا جو سب سے قریب تر لوگ ہیں ان کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس سے قریب تر ہیں ان لوگوں کا حق ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ جو آیت ہے کس طرح ایک پورے معاشرے کو جو ہے نا وہ اپنے اندر لے رہی ہے، کہ اگر ہر شخص جو ہے جس کو اللہ رب العزت نے کچھ عطا فرمایا ہے وہ اپنے جو نیچے والے رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھے، تو یہ معاشرہ کس قدر جو ہے نا وہ سدھر سکتا ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ضرور نعمت عطا فرمائی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے جب ملیں تو ان سے حال حوال پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ کوئی تمہیں تکلیف تو نہیں ہے، اور خاص طور پر اپنے سے کم درجے کے جو رشتہ دار ہیں ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے، آپ کا گزر اوقات کیسے ہو رہی ہے. تو ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ بیچارے جو سفید پوش قسم کے لوگ ہیں آپ سے کچھ کہہ نہ سکتے ہوں، لیکن جب آپ پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی کچھ حوصلہ افزائی ہو اور آپ اپنا مسئلہ بیان کر سکیں، تو آپ ان کی دل کھول کر ان کی مدد کریں. تو یہ جو ہے ایتاء ذی القربہ کی جو آیت ہے اس کا جو حق ہے وہ ادا ہو سکتا ہے. تو آج کے اس درس میں یہ صرف 3 مقصد، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربہ، کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل قائم کرو اور والاحسان اور احسان کا برتاؤ کرو، اور اپنے ذوی القربہ جو ہے جو آپ کے قرابہ دار ہیں ان کا خیال رکھو. تو میرے خیال چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اس لیے ہم آج اسی بات پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ اگلے ہفتے یہ جو ہے والفحشاء والمنکر والبغی اس کا ذکر کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.